بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیکچر 9 کلاس میتھس کے لیے ہے اور آج ہم ایکسرسائز 17.3 جو کہ پریکٹیکل جیومیٹری کا آخری ایکسرسائز ہے، اس میں کویسچن نمبر 3 سالو کریں گے۔ کویسچن نمبر 3 ہے ڈرا اے ٹرائنگل اے بی سی سچ دیٹ میئر آف اے بی ایکول ٹو 5 سینٹی میٹر، میئر آف بی سی ایکول ٹو 4 سینٹی میٹر اینڈ measure of CA equal to 4.5 centimeter. Construct a rectangle equal in area to the given triangle. ہمیں اس کویسچن میں ایک ٹرائنگل اے بی سی کے لیے ڈیٹا دیا گیا ہے جو کہ تینوں سائڈس کی لمبائی دی گئی ہے۔ ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم ٹرائنگل کنسٹرکٹ کریں گے، وہ تو گیون کا حصہ ہے۔ ریکوائرڈ میں to construct rectangle equal in area to the given triangle ABC. اس ٹرائنگل کے ایریا کے برابر ایک ریکٹینگل کنسٹرکٹ کرنا ہوگا جو کہ اس ریکٹینگل کا ایریا اس ٹرائنگل کی ایریا کے برابر ہو۔ تو پہلے آتے ہیں ہم ٹرائنگل کی کنسٹرکشن کی طرف۔ ٹرائنگل بنانے کے لیے آپ اس کا ایک سائڈ اے بی جو کہ 5 سینٹی میٹر ہے یہ ڈرا کریں۔ تو ہم یہاں سے رولر کی مدد سے ہم 5 سینٹی میٹر ایک لائن ڈرا کرتے ہیں اور اسے اے بی سے لیبل کرتے ہیں۔ اب کمپاس و رولر کی مدد سے باقی جو دو سائڈس ہے وہ ہم کھینچیں گے۔ دوسرا سائڈ بی سی ہمیں 4 سینٹی میٹر دیا گیا ہے، تو یہاں 4 سینٹی میٹر پر کمپاس کا نیڈل رکھ کر 0 تک کمپاس کھولیں اور یہاں بی پر رکھ کر ایک آرک اس طرح لگائے۔ پھر 4.5 سی اے 4.5 سینٹی میٹر ہے، تو 4.5 یہاں 4.5 پر میں نے کمپاس کا نیڈل رکھا۔ اب کمپاس رولر کی 0 تک کھول دیں۔ اب اے سی، چونکہ یہ اے سی یا سی اے کی لمبائی ہے تو یہاں اے پر رکھ کر اوپر ایک آرک لگائی، جو پہلے سے ہم نے آرک کھینچا تھا وہ انٹرسیکٹ کرے۔ اب اس انٹرسیکشن پوائنٹ کو سی سے لیبل کریں۔ یہ پوائنٹ جہاں یہ دونوں آرکس انٹرسیکٹ کرتے ہیں اسے پوائنٹ سی سے لیبل کریں اور یہ پوائنٹ سی بی کے ساتھ بی ملائے اور اے کے ساتھ بی ملائے۔ تو یہ وہ ٹرائنگل بن گیا جو کہ اس کا ڈیٹا ہمیں گیون میں دیا گیا ہے۔ اب اس کے ایریا کے برابر ایک ریکٹینگل ڈرا کرنا ہوگا۔ تو ریکٹینگل ڈرا کرنے کے لیے آپ اس بیس اے بی کا پرپینڈیکولر بائیسیکٹر ڈرا کریں۔ سب سے پہلے اس کا پرپینڈیکولر بائیسیکٹر ڈرا کرنا ہوگا۔ کمپاس جتنا بھی کھولے، اگر زیادہ کھول دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم زیادہ یہاں پر کھول دیتے ہیں تاکہ آرکس اس ٹرائنگل کے باہر آ جائیں۔ تو ایک آرک یہاں پر میں نے لگایا، ایک آرک اس طرح نیچے، پھر اس پوائنٹ اے پر رکھ کر اوپر ایک آرک اور اسی طرح دوسری سائڈ پر بھی آرک لگائیں۔ اوپر نیچے آرکس ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں، تو ان انٹرسیکشن پوائنٹس کی سیدھ میں آپ ایک لائن یہاں سے صرف ڈرا کریں۔ تو یہ پرپینڈیکولر بائیسیکٹر ہم نے اس اے بی کے لیے ڈرا کیا اور اسے لیبل کرے ڈی اور یہاں پر ای سے۔
डी ई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के लिए। अब इस सी से गुजरता हुआ एक लाइन खींचना होगा जो कि ए बी साइड का पैरेलल हो। तो पैरेलल लाइंस ड्रा करने के लिए हम सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। सेट स्क्वायर इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि आप इसका एक किनारा जिस पर ये सेंटीमीटर्स लगे हुए हैं, ये इस लाइन सेगमेंट ए बी के साथ बिल्कुल सीध में रखिए। अब इस पर हाथ रखकर मजबूती से ये थाम ले और ये दूसरा सेट स्क्वायर इसके साथ रख दे। अब ये भी मजबूती से थामे रखें और ये पहले वाला सेट स्क्वायर, अब अगर इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ये सेट स्क्वायर मैंने सेट किया है। तो ये आप जहाँ भी पैरेलल लाइन लगाना चाहे तो आप इसी मूव कर सकते हैं। हम पॉइंट सी से गुजरता हुआ एक लाइन खींचते हैं तो सी तक इसका किनारा ले जाए। ये किनारा जब सी पर पहुंचेगा तो हम वहाँ पर सेट स्क्वायर को मजबूती से थाम में रखेंगे और ये सेट स्क्वायर हटाएंगे। लेकिन ये सेट स्क्वायर ख्याल रखें कि ये आगे पीछे न हो। यहाँ इसकी इस साइड के साथ आप लाइन खींचें। तो ये सी से गुजरता हुआ इस ए बी साइड का पैरेलल लाइन हमने ड्रा किया। यह ए पर अब एक लाइन ड्रा करना होगा इस ए से गुजरता हुआ जो कि डी ई का पैरेलल हो। तो इसके लिए भी आप सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट स्क्वायर का इस तरह डी ई का पैरेलल हम ड्रा करते हैं तो इसके साथ ये किनारा बिल्कुल सीध में लाए। इसमें ज़रा एहतियात बरतें ताकि लाइन बिल्कुल पैरेलल हो। अब ये दूसरा सेट स्क्वायर इसके नंबर वाले किनारे के साथ रखें तो अब आप ये मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। जहाँ पैरेलल लाइन ड्रा करना हो उसी पॉइंट तक ले जाइए। हम ए के साथ पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो ए तक बिल्कुल ए के साथ ये किनारा होना चाहिए। अब इस को हटाई, लेकिन इस सेट स्क्वायर को आप मजबूती से थामे रखें ताकि ये मूव न हो और यह इसके साथ एक लाइन ड्रा करें। इनको पॉइंट से जाहिर करें। इस लाइन को जो कि ए बी का पैरेलल हमने ड्रा किया था इसी एफ और यहाँ पर जी से लेबल करें। अगर ये हम ज़रा ज़्यादा खींचें तो इसे अलग पॉइंट से लेबल करेंगे। ये जी पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे। जी पॉइंट हमने यहाँ पर लिया और इस पॉइंट को जहाँ इस ए से गुजरता हुआ एक पैरेलल लाइन डी ई का पैरेलल हमने खींचा था तो यह इस पॉइंट को एच से लेबल करें। जहाँ ये एफ जी और ये डी ई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को के से लेबल करें। तो ए डी के एच ये हमारे पास वो रेक्टेंगल बन गया जो कि एरिया में इस ट्राइंगल ए बी सी के बराबर है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में अब पहला स्टेप ये लिखें कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। इस गिवन डेटा के मुताबिक हमने ये ट्राइंगल ए बी सी बनाया था, तो आप बस इतना लिखिए, यही काफ़ी है। मज़ीद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप लिखिए कि ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी ई ऑफ ए बी। दूसरा स्टेप हमने ये किया था। तीसरा स्टेप
یہ لکھیے کہ تھرو سی ڈرا ایف جی پیرلل ٹو اے بی. تھرو سی ڈرا ایف جی پیرلل ٹو اے بی. یہ تیسرا اسٹیپ. چوتھا اسٹیپ یہ لکھیے کہ تھرو اے ڈرا اے ایچ پیرلل ٹو ڈی ای اور ڈی کے. ڈی کے اور ڈی ای یہ ایک ہی لائن ہے، تو اس کے لیے آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اے ڈی کے ایچ از دا required rectangle equal in area to the given triangle ABC. اب آتے ہیں کویسچن نمبر 4 کی جانب. کویسچن نمبر 4 ہے کنسٹرکٹ a square having area equal to the given rectangle. تو یہاں پر آپ کو ایک ریکٹینگل صرف بتایا گیا ہے کہ ایک ریکٹینگل اے بی سی ڈی ہے، یہ گیون میں ہے. ریکٹینگل کے لیے آپ کو کچھ ڈیٹا نہیں دیا گیا کہ اس کی سائڈ کی لمبائی کتنی ہے، تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ریکٹینگل بنائیں. اور ریکوائرڈ میں ہے ٹو کنسٹرکٹ اے اسکوائر ایکول ان ایریا ٹو دا گیون ریکٹینگل. اس ریکٹینگل کے ایریا کے برابر ایک اسکوائر کنسٹرکٹ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ریکٹینگل بنائیں گے. ریکٹینگل ہم یہاں پر بناتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھیے کہ جب آپ ریکٹینگل کے لیے ایک سائڈ ڈرا کرتے ہیں تو اس لیفٹ سائڈ پر ڈرا کریں. یہاں کچھ جگہ خالی چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پر اسکوائر بنے گا یہاں، تو اس کے لیے پھر آپ کو مشکلات نہ ہو. تو 8 سینٹی میٹر لینتھ کا ہم 0 سے لے کر 8 تک یہ ایک سائڈ اے بی میں نے ڈرا کیا، اسے لیبل کریں گے اے بی سے. اب یہاں پوائنٹ بی پر یا پوائنٹ اے پر رائٹ اینگل بنانا ہوگا. اس کے لیے آپ کمپاس لیں، اس میں مارکر یا پینسل فٹ کریں اور اس پوائنٹ بی پر رکھ کر ایک آرک اس طرح لگائیں. پھر اس انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک آرک، پھر اس انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک دوسرا آرک، پھر یہاں رکھ کر اوپر ایک آرک لگائیں اور پھر یہاں پر رکھ کر ایک آرک لگائیں. ان آرکس کے انٹرسیکشن پوائنٹ کو اس پوائنٹ بی کے ساتھ ملائیں. تو یہ ہم نے ایک رائٹ اینگل یہاں پر کنسٹرکٹ کیا. اب دوسرے سائڈز، اس کے علاوہ جو سائڈز ہیں ان کو ڈرا کرنے کے لیے اگر اس کی لمبائی ہم 4 سینٹی میٹر یا 5 سینٹی میٹر لیتے ہیں، 5 سینٹی میٹر لیں گے تو یہاں 5 پر کمپاس کا نیڈل رکھ کر 0 تک یہ کھولے، بی پر رکھ کر اس سے یہاں انٹرسیکٹ کریں اور اے پر رکھ کر اوپر ایک آرک لگائیں. اب اس اے بی کی لمبائی کے برابر کمپاس کھولیں اور اس انٹرسیکشن پر رکھ کر یہاں ایک آرک انٹرسیکٹ کریں. تو یہ باقی اینگلز خود بخود رائٹ اینگلز بنیں گے. باقی اینگلز کے لیے رائٹ اینگل بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بھی اس طرح آگے بڑھائیں، ان انٹرسیکشن پوائنٹس کو بھی آپس میں ملائیں. اب انہیں لیبل کریں، یہ اے، یہ بی، یہاں پوائنٹ سی ہم یہاں پر لکھیں گے اور یہ پوائنٹ ڈی. تو اے بی سی ڈی یہ ایک ریکٹینگل ہم نے بنایا اپنی مرضی کے مطابق. اب اس ریکٹینگل کے برابر یہاں پر اسکوائر کنسٹرکٹ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے آپ پہلا سٹیپ یہ کریں کہ اس ڈی سی لائن کو
رائٹ سائڈ پر پروڈیوس کرے، مطلب اسی مزید بڑھائے۔ یہاں پر اگر آپ کچھ پوائنٹ لکھتے ہیں، ای لکھتے ہیں تو بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ای پوائنٹ لکھا۔ اب اس سے جتنا کہ اس ریکٹینگل کی ویڈتھ ہے اس کے برابر آپ کمپاس کھولیں، اتنا، اور یہاں سی پر رکھ کر اس سے ایک آرک یہاں پر انٹرسیکٹ کرے اور اسی ایف سے لیبل کریں۔ تو ڈی ایف یہ لائن سیگمنٹ جو ہے ڈی سے لے کر ایف تک اس کو بائیسیکٹ کریں۔ بائیسیکٹ کرنے کا طریقہ مطلب اس کا مڈ پوائنٹ ڈی ایف، اس سیگمنٹ کا مڈ پوائنٹ معلوم کرنا ہے۔ تو مڈ پوائنٹ معلوم کرنے کے لیے ایف پر رکھ کر اس کے ہاف سے کچھ زیادہ کمپاس کو لے، اوپر ایک آرک، اسی طرح نیچے ایک آرک، پھر یہاں ڈی پر رکھ کر اوپر ایک آرک اور اس طرح نیچے ایک آرک۔ اب ان آرکس کو مزید اس تک بڑھائے جہاں یہ انٹرسیکشن کرتے ہیں، ان پوائنٹس کی سیدھ میں ڈاٹڈ لائن صرف کھینچے، یہ پوائنٹ اور اوپر یہ پوائنٹ، تو ان کی سیدھ میں صرف اس طرح ڈاٹس لگائی۔ یہ دراصل ہم نے پرپینڈیکولر بائیسیکٹر ڈرا کیا، لیکن پرپینڈیکولر بائیسیکٹر اس لیے کہ ہمیں یہاں پر بائیسیکشن کا پوائنٹ معلوم ہو سکے، تو یہ اس کا مڈ پوائنٹ ہوگا ڈی ایف اس لائن سیگمنٹ کا۔ یہاں اس پوائنٹ کو او سے لیبل کریں، کیونکہ یہ یہاں پر ہم سیمی سرکل ڈرا کرتے ہیں تو عام طور پر ہم کسی سرکل کا سنٹر جو ہے وہ او سے لیبل کرتے ہیں۔ او سے لے کر ڈی تک یا او سے لے کر ایف تک، یہ دونوں فاصلے برابر ہوں گے کیونکہ یہ او اس کا مڈ پوائنٹ ہے۔ تو ان پر رکھ کر اس طرح ایک سیمی سرکل ڈرا کریں۔ اب اس بی سی کو جو کہ ایک سائڈ ہے اس ریکٹینگل کا، یہ آگے کی طرف بڑھائے یہاں تک کہ یہ سیمی سرکل کے ساتھ ملے۔ تو بی پر اس طرح رکھیں تو یہ پروڈیوس کرے یعنی آگے بڑھائے، اور جہاں اس سیمی سرکل کے ساتھ جس پوائنٹ پر ملتے ہیں وہ پوائنٹ بھی لیبل کرے۔ تو یہاں پر ہم نے ایف تک لکھا ہے تو اسی جی سے لیبل کرے۔ اب یہ سی جی جتنی لمبائی ہے اس لائن سیگمنٹ کی، یہ اس سکوئر کا جو کہ ریکوائرڈ سکوئر ہے اس کا ایک سائڈ ہوگا۔ مزید سائڈز ڈرا کرنے کے لیے یہاں سی سے لے کر جی تک اتنا آپ کمپاس کو لیں، یہاں پر ایک انٹرسیکشن پوائنٹ لگائی، پھر اس پر رکھ کر کمپاس کو اسی ویٹ کا رکھے، نہ کم کرے نہ زیادہ کرے، کیونکہ سکوئر کا ہر سائڈ، تمام سائڈز آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ تو یہاں رکھ کر اوپر ایک آرک لگائی اور پھر اس پوائنٹ جی پر رکھ کر یہاں ایک آرک لگائی، تو اس پوائنٹ کو اس انٹرسیکشن سے ملائی اور اس انٹرسیکشن پوائنٹ کو پوائنٹ جی کے ساتھ ملائی۔ یہاں پر جو پوائنٹس جن پر ہم نے پوائنٹ نہیں لکھا، اسی ایچ سے لیبل کرے
اور یہاں جو پوائنٹ ہے انٹرسیکشن کا اسی کے سے لیبل کریں. تو یہ CHKG یہ جو سکوئر بن گیا یہ وہ ریکوائرڈ سکوئر ہے جو کہ ایریا میں اس ریکٹینگل کے برابر ہے. اب اس کے سٹیپس آف کنسٹرکشن لکھتے ہیں. تو سٹیپس آف کنسٹرکشن لکھنے کے لیے آپ پہلا سٹیپ یہی لکھیں کہ کنسٹرکٹ ریکٹینگل ABCD آف اینی ایریا، کیونکہ ہمیں اس کے سائڈز کویسچن میں نہیں بتائی گئی ہے. تو آپ یہ لکھیں کہ آف اینی ایریا. Produce DC to point E. Cut off CF equal to BC. Cut off CF equal to BC. یعنی اس BC کے برابر ہم نے یہ CF لیا ہے. Find the mid point of DF. پھر ہم نے DF کا mid point یہاں پر معلوم کیا تھا. تو یہ سٹیپ لکھیں. Taking O as center and OD or OF as radius, draw a semicircle. Produce BC to meet the semicircle at point G. CG will be one side of the square. Complete the square CHKG, which is the required square equal in area to the given rectangle ABCD. آج کے لیے بس اتنا. ویڈیو لائک کرے اور چینل پشتو ٹیوٹر سبسکرائب کرے، نوٹیفیکیشنز بھی آن کرے ہماری چینل کے لیے، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو. تھینکس.